هذه اجساد طہرکم اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جسموں کو پاک اور صاف رکھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کو بھی پاک اور صاف کرتے ہیں۔ جو بندہ اپنے ظاہر کو پاک اور صاف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اور جب انسان پاکیزہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتا ہے تو وہ تسبیحات جو ہیں وہ انسان زمین و آسمان کے درمیان میں جتنا بھی یہ فاصلہ ہے وہ حمد اس کی تعریف سے وہ اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے۔ اب یہاں پر آپ سے ایک دو باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہیں کہ پاکیزگی کے حوالے سے ہمیں کس حد تک خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھیں یا غسل کرنے کے لیے جائیں تو ہمیں چاہیے کہ اچھی طرح پاکیزگی حاصل کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح وضو کا جو پانی ہے، جب انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے تو وہ جو پانی انسان کے جس اعضاء پر گرتا ہے تو جہاں جہاں سے اس کو دھوتا ہے تو پانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے الہی میں نے اس کے ظاہر کو دھو دیا ہے تو اس کے باطن کو دھو دیا۔ تو اسی طرح بعض اوقات سردی کے موسم کے اندر لوگ جو ہیں وہ سستی کر جاتے ہیں وضو کرنے میں، بخل کرتے ہیں، وہ اپنے اچھا طریقے سے دھونے سے کتراتے ہیں۔ اور بعض اوقات گرمی کے موسم کے اندر اگر پانی گرم ہو تو اس وجہ سے بھی لوگ کتراتے ہیں۔ تو ہمیں خاص کر اس پاکیزگی کے حوالے سے ایک دو باتیں یہ بھی ہیں کہ جب انسان استنجا کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اصل میں پاکیزگی جو ہے اس کو حاصل کرنی چاہیے، نجاست کو دور کرنا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ اگر بندے کے اندر کوئی بیماری وغیرہ ہو، جیسے بعض اوقات لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ چھوٹا پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کے بعد میں قطرے آتے ہیں، اور بعض اوقات اگر یہ بیماری کی صورت میں ہو تو اسے جریان کہا جاتا ہے کہ وہ لازمی طور پر یعنی کہ آ جاتے ہیں بیماری جو ہے، تو ان کو اچھی طرح انسان کو جھاڑ لینا چاہیے کپڑوں کو، تاکہ وہ جب اٹھے تو وہ اس کے کپڑے ناپاک نہ ہوں اور اس کے کپڑے جو ہیں وہ پاکیزہ رہیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ فہم شہید کورس جو دوپہر کے وقت کرتے ہیں اس کے اندر بھی دو باتیں آئیں گی، اس میں ہم آپ کے گوشگزار کریں گے۔ یہاں پر ایک اور پاکیزگی کے حوالے سے میں بات عرض کرتا چلا جاؤں، وہ یہ کہ پاکیزگی کے حوالے سے ہمارے کچھ دوست احباب جو ہیں وہ بغلوں کے اور زیر ناف جو بال ہیں وہ کئی دو مہینے تک وہ نہیں اس کو صاف کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر ہفتے میں ایک مرتبہ یہ زیر ناف جو بال ہیں اور بغلوں کے جو بال ہیں انہیں صاف کرنا چاہیے۔ اگر زیادہ مسئلہ کو بنتا ہو تو پھر 2 ہفتے کے بعد، اور زیادہ جو شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے وہ 40 دن سے زیادہ دیر نہ کریں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا ہے، یہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بتانا ہے، کیونکہ یہ پاکیزگی کا ایک حصہ ہے۔ تو جب یہ پاکیزگی انسان کو حاصل نہیں ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے طریقے سے قرب بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایمان میں سے ہیں۔ ایک آپ فرماتے ہیں کہ سرد رات میں آدمی محتلم ہوا، یعنی آدمی کو احتلام ہوا اور بس اٹھ کر اس نے غسل کیا جبکہ اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک بندے کو احتلام ہوا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، وہ بندہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ وہ سردی کی رات ہے، سردی کی رات میں وہ اٹھا اپنے رب کی رضا کے لیے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، تو
کا پاکیزی حاصل کرنا ہے، یہ اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، حالانکہ اسے تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اسی طرح جس نے سخت گرمی میں لمبے روزے رکھے، یہ اسی حدیث پاک کا حصہ ہے، جس نے سخت گرمی کے لمبے روزے رکھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح جس نے گھنے جنگل میں آدمی کا نماز پڑھنا، گھنے جنگل میں جسے جہاں پر کوئی نہیں اسے دیکھ رہا اللہ کے علاوہ، تو ایسی جگہ پر وہ اس نے وضو کیا، طہارت حاصل کی، کرنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، تو یہ بھی اس کے لیے ایک اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح ہمیں پاکیزگی ہر لحاظ سے، اپنے کپڑوں کی صفائی ستھرائی کے لحاظ سے، ہم بعض اوقات بازار میں گلیوں میں چلتے ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بارش کا موسم ہوتا ہے تو ہم آتے ہیں نماز کے لیے، گھر سے پاک صاف کپڑے پہن کر چھینٹے پڑ جاتے ہیں، تو اس میں ایک بات کا خیال رکھیں، اگر جو نجاست ہے، ایک ہوتی ہے نجاست خفیفہ، ایک ہوتی ہے نجاست غلیظہ۔ نجاست خفیفہ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی جو ہوتی ہے نجاست، اس کو کہتے ہیں، اور وہ اگر ایک درہم کی مقدار سے کم ہے تو اسے دھونا جو ہے وہ سنت ہے، اور اگر ایک درہم کی مقدار ہے تو اسے دھونا واجب ہے، اور اگر ایک درہم کی مقدار سے زیادہ تجاوز کر جائے تو اسے دھونا فرض ہے۔ اب بعض اوقات اگر چھینٹے زیادہ پڑ گئے ہیں تو زیادہ مقدار میں ہے، تو اب انسان نے خود غور کرنا کہ میرے کپڑوں پر جو لگنے والی نجاست ہے، کیونکہ گلیوں بازاروں میں نجاست ہوتی ہے بعض اوقات، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بارش کے پانی جب چل رہا ہو اور وہ سڑک وغیرہ ہو، جیسے ہمارے باہر سڑکیں ہوتی ہیں، اس پر اگر کوئی چھینٹے پڑ جاتے ہیں تو اس سے نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ وہ زیادہ بارش ہوتی ہے، وہ اس گندگی کو ایک مرتبہ میں بہا کے لے جاتی ہے، اور پھر وہ بعد میں جو پانی ہوتا ہے یا بعد میں بارش جو برستی ہے، اس کا فقہائے کرام نے جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ وہ اس کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ظاہر اور باطن کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی